بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو انگلش سر ہارون۔ آج ہم آئرنی اور اس کے 3 ٹائپس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئرنی کیا ہوتا ہے؟ آئرنی از اے فگر آف سپیچ اور لٹریری ڈیوائس جس میں جو انٹینڈڈ میننگ ہوتی ہے، جو میننگ آپ مراد لیتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایکسپلیسٹ میننگ سے، یعنی جس میں ظاہری میننگ باطنی اور انٹینڈڈ میننگ سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ایگزامپل میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل ڈے، اگر کوئی دن سٹورمی ہے، طوفان ہے، اور ہم طنزاً کہتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل ڈے، so actually it is irony. We mean that it is not a beautiful day, but apparently we use words which look a kind of compliment، جو قسم صفت معلوم ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں what a beautiful day، تو یہ اصل میں ہم آئرنی کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے جب ہم کہتے ہیں واو you came so early، آپ بہت سویرے آئے۔ کوئی بندہ بہت دیر سے آتا ہے، کلاس ختم ہونے والا ہے اور کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے، ہم کہتے ہیں واو you came so early، آپ بہت وقت پہ آ گئے۔ تو اس طرح اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں آئرنی۔ اب یاد رکھیں آئرنی کی 3 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ ہے وربل آئرنی۔ وربل آئرنی کو ہم یہ جو آئرنی ہے یہ بھی کہتے ہیں، یعنی when the intended meaning is different from the explicit meaning، جب intended meaning ظاہری میننگ سے مختلف ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وربل آئرنی۔ وربل آئرنی، فار ایگزامپل آپ کسی ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں طنزاً آپ کہتے ہیں گریٹ آئی لو بینگ لیٹ، یعنی اچھا ہوا، ویسے بھی میں دیر سے اور لیٹ ہونے پہ فخر کرتا ہوں، مجھے لیٹ ہونا پسند ہے، تو یہ آپ طنزاً کہتے ہیں، تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں وربل آئرنی۔ دوسری قسم ہے سچویشنل آئرنی۔ سچویشنل آئرنی وہ آئرنی ہوتے ہیں جس میں آپ جس سچویشن کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے برعکس ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ذہن میں ایک آؤٹ کم ہوتا ہے، ایک ریزلٹ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتی، اور اس کی خوبصورت مثال ہے، یہ ایک شارٹ سٹوری ہے جس کی نام ہے The Gift of Magi۔ The Gift of Magi۔ Some people say Maggie، but صحیح تلفظ اس میں ہے The Gift of Magi۔ The Gift of Magi میں اس طرح ہوتی ہے کہ ایک بیوی ہوتی ہے، ڈیلا نام ہے اس کا، وہ اپنے شوہر کے لیے گھڑی خریدتی ہے۔ کس طرح خریدتی ہے؟ وہ اپنے بالوں کو بیچ کر، اپنے زلفوں کو بیچ کر اپنی شوہر کے لیے گفٹ خریدتی ہے، اور وہ گفٹ ہوتا ہے واچ۔ اس کے برعکس جو شوہر ہوتا ہے وہ اسی دن اپنے گھڑی کو بیچتا ہے، اپنی ایک گھڑی کو بیچتا ہے، اور اپنی بیوی کے لیے ایک کوم خریدتی ہے، ایک کنگھی خریدتی ہے۔ اب چونکہ بیوی کے بال نہیں ہوتی تو کوم کا وہ کیا کرے گی؟ تو یہ ہے سچویشنل آئرنی۔ تو جب دونوں آ جاتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کو اپنا گفٹ ظاہر کرتے ہیں تو یہ بہت ٹچنگ سین ہوتا ہے، تو یہ ہے سچویشنل آئرنی۔ یعنی شوہر کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں جب گھر جاؤں گا اپنی بیوی کو کنگھی دوں گا اور وہ اپنے خوبصورت بالوں کو اس سے کنگھی کرے گی، لیکن حقیقت جو واقعہ ہوا اس کے برعکس تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے بال تو تھے ہی نہیں، کیونکہ she had sold her hair to buy a gift for her husband۔ تو یہ ہے سچویشنل آئرنی۔ تیسری قسم ہے ڈرامیٹک آئرنی۔ ڈرامیٹک آئرنی وہ ہوتی ہے جب کسی ڈرامے یا ناول میں کیریکٹر کو کسی چیز کا، سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ آڈینس کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کی مشہور اگزامپل ہے رومیو اور جولیٹ کی پلے میں، جس میں جولیٹ نے کچھ سلیپنگ پل لی ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہوتی ہے یا سلیپنگ ہوتی ہے، لیکن رومیو کو اس طرح پتہ لگ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو مری ہے، تو لہٰذا وہ خود کو بھی سٹیپ کرتا ہے، خود کو مارتا ہے، حالانکہ آڈینس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو جولیٹ ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ اس نے کچھ سلیپنگ پل لی ہے۔ تو ایسی سچویشن جس میں آڈینس خبردار ہوتے ہیں، کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے ان کو، لیکن جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، ایسی آئرنی کو ہم کہتے ہیں ڈرامیٹک آئرنی۔ تو hope you got the point. Thank you for giving me your precious time.